बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत अहम खबरें हैं जो आज ज़ेर गर्दिश हैं और जो अलार्मिंग भी हैं बहुत हद तक। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए एक और जाल फेंक दिया गया। बिल्कुल उसी तरह से जब एक मछली आपके जाल में नहीं फंस रही होती तो फिर मुख्तलिफ हथकंडे आजमाए जाते हैं। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बुरी खबर मेरे पास ये है कि एक खबर सामने लाई गई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इख्तदार के दौरान अपने बयानी को तक़वियत देने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। 870 मिलियन की रकम है जो बयान की जा रही है। इसके हवाले से मैं बात करूंगी, शेख साहब के हवाले से, शेख रशीद साहब के हवाले से बात करूंगी। दुल्हन चौथी मरतबा तैयार हो गई है। अब की बार ये काबिल कबूल होगी है, चंद महीनों के बाद फिर से मैके भेज दी जाएगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ रिजर्वेशन है मेरी, कुछ उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 870 मिलियन का एक स्कैंडल है, बड़ा होशरुबा किस्म का स्कैंडल, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर खुला है। और वो जो पता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनकी लीडरशिप का है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 870 मिलियन जो वो सरकारी खजाने से इस्तेमाल किया और जानबूझ के तनख्वाहें जो हैं वो ज़्यादा करके अपने वर्कर्स को दी गई और अपने बयानिए को या अपनी साजिश को, मैं सो कॉल्ड बताऊंगी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि अपनी साजिश को तक़वियत देने के लिए और पॉपुलर मकबूल करने के लिए 870 मिलियन का और लोगों का इस्तेमाल किया गया, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। पहली बात तो ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो गंगा नहा कर आई हैं, उस गंगा को नहाने से पहले 3.5 साल उन्होंने भी बराबर की हिस्सेदारी इसके अंदर अपनी डाली है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वजारत इत्तलात के लिए, जिन्होंने इस पूरे मीडिया को काबू करने के लिए, एक इत्तलात की वजारत होती है और वजारत इत्तलात के लिए उन्हें हटाया गया था, फिर फवाद चौधरी साहब को लाया गया था। और फवाद चौधरी साहब के और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के दरमियान जो है ना वो एक टसल रहती थी, वो कहते हैं ना वैर पड़ जाना, तो वो वैर था इन दोनों के दरमियान। तो हो सकता है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपने वो ग्रजेस निकाल रही हूँ, लेकिन जहां तक बात है कि जिन्होंने अपने बयानी को तक़वियत दिलाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, तो हमें याद रखना चाहिए, अगर तो साजिश ये है कि रियासत की रिट कायम होनी चाहिए, या अगर साजिश ये है कि हम अपनी रियासती खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे, या साजिश ये है कि हम बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर इस साजिश को हर पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर रहा है। आप मोहल्ले के अंदर कोई लड़ाई हो जाती है, अपने घर के अंदर आप मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करते, तो हम कैसे ये बर्दाश्त कर लें कि दुनिया बाहर से उठ के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करे। मियाँ बीवी के आपस का मसला होता है, कोई तीसरे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, उसके ऊपर भी फड्डा हो जाता है, भाई हू द हेल आर यू, आप कौन होते हैं मुदाखलत करने वाली। ये तो फिर हमारी रियासत, हमारे पाकिस्तान, जान से अजीज पाकिस्तान का मामला है। चलिए, अब ये जाल तो फेंक दिया गया है, इसके ऊपर मजीद तबसरा मैं नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि तबसरा का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि सबको पता है एक जाल है, उसको साबित करना एक और अपने तई कारनामा होगा। दूसरी बात ये है कि मैंने हामिद मीर साहब ये दावा कर रहे हैं, और हामिद मीर साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की जो वापसी पाकिस्तान हुई है, और जिस तरह से उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी सजा मुअत्तल हो रही है, और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करके उनकी सज़ा को मुअत्तल किया है फौरी तौर पे, तो ये साफ ज़ाहिर कर रहा है कि वो तमाम मामलात के ऊपर बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान वापस आए हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग के हवाले से सुहेल वड़ाई साहब भी हैं, बड़े मोतबर तजियाकार हैं, साफ़ी हैं, सीनियर। सुहेल वड़ाई साहब का भी यही दावा है कि नवाज शरीफ साहब बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के जरिए आए हैं, मगर जो हामिद मीर साहब हैं उनके इंकशाफात मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो इन राहदारियों तक अप्रोच है उनकी, और इन राहदारियों से ही वो खबर को लेकर आते हैं और अपने तजिए में बयान करते हैं। उनके मुताबिक ये जो दुल्हन चौथी मरतबा तैयार हुई है, हमेशा 3 मरतबा इस दुल्हन का फड्डा ही रहा है, और फड्डे के बाद ज़बरदस्ती इसको कभी मैके भेज दिया जाता रहा है, और कभी इसने कहा कि जी मैं नहीं आऊँगी। अब दुल्हन पाकिस्तान भी आ गई है, चौथी मरतबा उसको तैयार भी किया गया है, और वो इस शादी के लिए राज़ी भी हो गई है, मगर कितनी देर ये रिश्ता निभेगा? जब वो कहते हैं कि एक बार आदत पड़ जाए ना आपको घर से पाँव निकालने की, तो फिर वो पाँव घर के अंदर नहीं टिकता। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब तो लेकर आए हैं, और अब ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि तमाम मामलात पे जिस तरह से उनको क्लीन चिट मिल रही है,
رضامندی سے شادی ہو رہی ہے، مگر سوال یہ نہیں ہے کہ شادی ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ کتنی دیر تک نبھے گی، اور یہ تو وقت ظاہر کرے گا۔ دوسری یہ بات ہے کہ سہیل بڑائی صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی معاملات تھے وہ پاکستان آگے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو سعودی عرب کے اندر ملاقاتیں کی، جو دبئی کے اندر ملاقاتیں کی، پھر لندن میں ایک ان کی سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، اس پورے تسلسل کے دوران میاں نواز شریف صاحب اپنے تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کا حل تلاش کر کے اور اس کی گارنٹی یا یقین دہانی آپ کہہ لیں، جو آپ کو مناسب لفظ لگتا ہے، تو وہ ان معاملات کی یقین دہانیوں کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں۔ اور اسی لیے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ تھا بقول شہباز شریف صاحب کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی تیزی کے ساتھ جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اور جو سارے انڈے ہیں یہ مت سوچا جائے کہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری یا ایک ہی باسکٹ کے اندر رکھے جائیں گے، تھوڑے تھوڑے انڈے ادھر ادھر بھی دیے جائیں گے۔ اب سارے انڈے اگر ایک باسکٹ میں رکھ دیے جائیں گے تو جانبداری بہت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے صورت میں مسلم لیگ نون تو اپنے فائدے سمیٹ رہی ہے، مگر کچھ بندوں کو تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھیج دیا گیا ہے، کچھ انڈے ان کی باسکٹ میں چلے گئے ہیں، اور جو کے پی کے والا معاملہ ہے اس کے اندر جو کچھ انڈے ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی باسکٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو جتنا کمزور کیا جانا چاہیے وہ میرے خیال میں اتنی کمزور کر دی گئی ہے، اب پتہ نہیں مزید اور کیا اس کو نچوڑ کے نکالنا باقی ہے۔ مگر جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے بھی میں نے ایک دو ولاگز میں یہ بات کی ہے کہ جو سب سے زیادہ کنسرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورا میڈیا جو ایک لائم لائٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اور مسلم لیگ نون کے اوپر رکھے ہوئے، ان کے معاملات کو بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے، چیزیں ان کی ڈیولپمنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، مختلف ٹی وی شوز کے اندر بات ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ ذہنی لحاظ سے اتنے کوئی نیچے چلے گئے ہوں گے کہ اس قسم کے فیصلے لے رہے ہیں۔ اب 3 اینکرز کے بائیکاٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، آلریڈی میڈیا کے اوپر کوریج نہیں ہے، آلریڈی آپ کے لوگوں کو کوریج نہیں مل رہی، آلریڈی جو کچھ کیسز ہیں ان کی کوریج نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو 3 اینکرز کا بائیکاٹ کیا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے صحافت کو جس طرح بھی استعمال کیا وہ ان کے اپنی ثوابدید ہے، مگر سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اینکرز نے کیا کیا، بات یہ ہے کہ اگر 3 اینکرز کا آپ بائیکاٹ کریں گے، باقی کے 10 اینکر بھی اگر آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے، باقی کے جو گنے چنے لوگ ہیں وہ بھی اگر بائیکاٹ کر دیں گے، تو بہت ساری آواز ہے جو انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچنی چاہیے اور بڑی معتبر آوازیں ہیں، ان کو خاموش کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان اینکرز کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس طرح سے بھی ہوا، یہ جس طرح سے بھی انٹرویوز ہوئے، جس طرح سے بھی اسکرپٹ سارا سامنے آیا، جس طرح سے بھی سوالات اور جوابات ہوئے، پورے سیشنز قوم کے سامنے ہیں۔ تو میرے خیال میں پہلی اسٹریٹجی تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس طرح سے ہوگا تو جو وکلا ان کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جا کر بات کر رہے ہیں، ان کو کون کوریج دے گا، ان کو کون سنے گا، ان کو کون انوائٹ کرے گا؟ اس طرح سے سولیڈارٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو لے کر چلیں، اور صحافیوں کے ساتھ اگر بائیکاٹ کریں گے تو پھر بچی کچی آواز بھی جو ہے وہ دب جائے گی، اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی اس ورکر یا اس لیڈر کو نہیں ہے جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کا سراسر نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹس ہوئی ہیں کہ انہوں نے چندے کی اپیل کی ہے۔ مطلب میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ چندے کی اپیل کی ہے۔ ایک آدمی جو اپنی سرکاری تنخواہ کے اندر خوش تھا، ایک آدمی جس کو پروٹوکول کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا، اور ایک آدمی جس کے اوپر ایٹ لیسٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ساری ٹیم نے چاہے کرپشن کی ہو، وہ آدمی کرپٹ نہیں، اس نے کرپشن نہیں کی ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی آفیشیل نے چندہ مانگنے کے لیے ایک ٹویٹ کھڑکائی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کیا گیا، اور کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ لیگل ٹیم کی فیسیں ادا کرنے کے لیے چندہ چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کون اور کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے۔ یہ جو چندہ مانگنے والا کام ہے، جو خیراتی کام ہے، یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ یا تو ہاسپٹلس کے لیے ہوتا ہے یا پھر کسی اور ہمدردانہ اپیل کے تحت ہوتا ہے، مگر اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے اپیل جو چندے کی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی وکلا ہیں اس میں پنجوتا ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، اور بھی 2-4 ایسے وکیل ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی فیس ڈیمانڈ نہیں کی، اور وہ تو بنا کسی فیس کے خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں اور عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے حکمت عملی طے کی یا کس نے یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو چندہ لے کے
تو فیسیں ادا کی جائیں گی۔ مطلب آپ اس سطح پر جا کر یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، اور میں قطعی طور پہ اس بات کا یقین نہیں کروں گی، قطعی طور پہ نہیں کروں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ہاں، اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری بہنیں آ کر خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ یہ بات کرتی ہیں تو سمجھ آتی ہے اس بات کی، تو پھر اس بات کی، اس کی آتھینٹسٹی کی سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی مصدقہ بات ہے، یہ مصدقہ خبر ہے۔ راتوں رات ایک ٹویٹ کھڑکا دیا پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر اور کہ جی چندہ دیا جائے خان صاحب کو، مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک آدمی جس نے کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کی، ایک آدمی جس نے اپنے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں کی، آج یہ عالم ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو فیس ادا کرنے کے لیے جو ہے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے سے دنیا بھر میں لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جی چندہ جمع کر کے دیا جائے۔ تاریخ میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جی تاریخ میں کوئی لیڈر ایسا گزرا ہو۔ بڑے چھوٹے چھوٹے لیڈر بڑے چھوٹے گھروں سے بھی تھے جو بہت بڑے بڑے لیڈر ثابت ہوئے، مگر کبھی اس طرح کی چیز نہیں سامنے آئی کہ جی چندے کی اپیل کی گئی ہو۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور ہاں مصدقہ طور پہ اگر کوئی شخص آ کے فرنٹ فٹ پہ یہ بات کرتا ہے خان صاحب کے بہاف پہ، اور میں کہوں گی کہ اس میں ان کی بہنوں کا رول سب سے زیادہ ہوگا اور ان کے بات کو تسلیم کیا جائے گا، تو ان کی بہنوں کی جو بات ہے وہ تسلیم کی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے اگر ان کے گھر میں ان کے اہل خانہ میں سے کوئی آ کے چندے کی اپیل کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جی وہ بالکل درست خبر ہے، تو پھر اس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ باقی رہ گئی پاکستان کی عوام کی بات، تو اچھی خبر آپ لوگوں کے لیے ایک اور ہے، پیٹرول سستا ہو رہا ہے، اور عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ وہ جو ہم خواب دیکھا کرتے تھے کبھی کہ پیٹرول شاید 150 روپے کے اوپر آ جائے گا، تو کبھی امکانات ہیں کہ گریجولی کم ہوتا ہوتا اس کی سطح 150 روپے فی لیٹر کے اوپر آ جائے گی۔ امید کرتے ہیں پاکستان میں جو بھی ہو اچھا ہونا چاہیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔